بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ سامعین محترم، جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے تب سے لے کے اور جب تک اس کائنات نے رہنا ہے، اگر لا الہ الا اللہ کا وجود ہے تو یہ کائنات بھی ہے۔ جس دن ایک بھی لا الہ الا اللہ والا نہیں رہے گا اسی دن قیامت آ جانی ہے۔ اسی دن حالات کیسے بھی ہوں، کس طرح کے بھی ہوں، جب تک لا الہ الا اللہ نہیں ہے اور یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ مالک نے کائنات صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کو برقرار رکھنے کے لیے بنائی ہے۔ جتنے بھی پیغمبر، رسول، انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، دعوت یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اگر ہم تاریخ میں نہیں جائیں، مختصر بات کریں اور اپنی ہی بات کریں، تو جو مقام انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے، وہ کسی کا مقام نہیں ہے۔ اور آپ دعا کس کی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بغیر کسی تمہید کے یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ جو حج کے دن ہیں، یہ ذی الحجہ کا عشرہ جو جا رہا ہے، جو ایام تشریق پر جا کے اس کا اختتام ہونا ہے، اس عشرے کا، اس میں سارے کا سارا اگر ٹوٹل اس کو دیکھیں یہ اراؤنڈ پھر رہا ہے لا الہ الا اللہ کے۔
لا الہ الا اللہ کے، کہ یہ بابر کرانا ہے ہم نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اغیار کو بھی، کہ لا الہ الا اللہ۔ اور ابھی ابتدا ہے، انشاءاللہ 2-3 شاید جمعے اس بات، ویسے تو احاطہ نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ کا، شاید جو ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا ہے نا، جو مالک نے ہمیں بتایا ہے کہ ابراہیم نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ میری آپ سے التماس بھی ہے، درخواست سمجھ لیں کچھ بھی، کہ وقت سے پہلے تشریف لائیں تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے، ہم بات سمجھ سکیں کہ مالک چاہتے کیا ہیں ہم سے، کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، اور اس کے عوض مالک نے ان کو کیا عطا کیا اور ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے ذی الحجہ کے یہ پہلا جو عشرہ ہے، جس کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورۃ فجر کے آغاز میں والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ۔ پھر اور ایک مقام پہ آیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو ان 10 دنوں میں، اتنا ذکر کرو۔ اگر نبی مکرم علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہم اس 10 دن کو گزاریں، اور جو مقصد ہے ان 10 دنوں کا خصوصاً اگر اس کو گزاریں جو مالک چاہتے ہیں، تو کوئی چیز ہمیں نہیں روک سکتی کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پتہ ہے نا 5 چیزیں ہیں نا جن کی اساس اسلام کی، جن پہ ہے بنی الاسلام علی 5، پہلا تو عقیدہ ہے نا، کلمۃ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، دوسرا وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج۔ یہ اگر اس کو ایک اینگل سے دیکھیں تو 2 + 2 ہے، یہ عقیدہ پہلا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا، یہ 2 + 2، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، اقام الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ کا حکم ہے، وصوم رمضان والحج، اس میں پورے مہینے کے روزے، اس میں بھی گنتی کے دن۔ ذرا غور فرمائیں میرے مالک کی تقسیم، ان دنوں کی اہمیت۔ صوم رمضان کتنے دن ہیں؟ 30۔ یہ ایام تشریق کتنے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، 4 اختلاف ہے، علماء نے ڈال دیا، مولویوں نے ڈال دیا، ایام تشریق ان کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی روزہ، اس میں بھی روزہ، اس میں بھی دن گنتی کے، اس میں بھی دن گنتی کے، وہ 30، یہ ولیال عشر، یہ 10 راتیں۔ ہم جو تکبیریں پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ یہ پہلے دن سے ہیں۔ یہ بعض احادیث میں ہیں پہلے ہی دن سے ہیں، یہ یکم ذی الحجہ سے۔ ہم کب شروع کرتے ہیں؟ حج سے 1 دن پہلے شروع کرتے ہیں، اور ایام تشریق مکمل ہونے تک عصر کی نماز تک ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ میں اختلافی مسئلے میں ان دنوں کی اہمیت بیان کرنا چاہتا ہوں،
اور یہ دعا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے توفیق مانگنا چاہتا ہوں کہ مالک ہم کو ان 10 دنوں کو اچھے بھرپور طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرما۔ ان 30 دنوں کے بعد بھی خوشی عید الفطر، ان 10 دنوں کے بعد بھی خوشی عید الاضحیٰ۔ ستم کی بات ہے کہ ہمیں عیدیں تو یاد رہ جاتی ہیں، کام تو یاد رہ جاتا ہے، لیکن اس کے روح ہم بھول جاتے ہیں کہ مقصد کیا تھا، کیوں خوشی منائی ہے، اور وہ بھی میرے مالک کے حکم کے ساتھ۔ کیوں؟ اس دن میرے مالک خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کے کہتے ہیں آج مانگ لو جو مانگنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عید والے دن کواری بچیاں اور وہ بیبیاں جو نہیں نماز پڑھنی جنہوں نے مخصوص ایام میں، وہ بھی عید میں آئیں اور پیچھے کھڑی رہیں، پیچھے بیٹھی رہیں، جب دعا ہو وہ اس دعا میں شامل ہو، کیونکہ وہ دعا رائے گاں نہیں جاتی۔ اگر یقین ہوتا نا میرا کہ رائے گاں نہیں جانی تو میں منا لیتا اپنے رب کو جیسے بھی مجھے منانا ہوتا۔ میرا یقین نہیں ہے، میرا توکل نہیں ہے میرے رب پہ۔ میرے رب نے اسی لیے موقعوں پر، خاص مواقع پہ مالک نے اتنی رحمتوں والی باتیں کی ہیں۔ یہ حدیث سنتے چلیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 1 سے لے کے 10 تک جو بندہ پڑھے سبحان اللہ، کتنا ٹائم لگا؟ سیکنڈز۔ سبحان اللہ 100 دفعہ، الحمدللہ 100 دفعہ، اللہ اکبر 100 دفعہ، لا الہ الا اللہ 100 دفعہ۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ تکبیر کیا ہے؟ عید کی تکبیر بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ آپ کا فرمان ہے جو سبحان اللہ 1 دفعہ ان 10 دنوں میں کہے گا وجبت لہ الجنہ۔ 1 دفعہ کی میں بات کر رہا ہوں، میرا یقین نہیں ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں یہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور اونچی اونچی تکبیر، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ ان کو سن کر پڑھنا شروع کر دیتے۔ یار ہمیں تو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑ رہی، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، کیا ہوا ہمیں مل گیا ہے، پلیٹ میں ملا ہے، ہمیں سج کے ملا ہے اسلام، پھر بھی ہم اس پہ عمل نہ کریں، پھر بھی ہم اس میں کیڑے نکالیں، تنقید کریں کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، تجھے نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ تجھے نہیں آتا تو تجھے چاہیے کہ تو اس دین کے ساتھ الحاق کرے، تجھے لا الہ الا اللہ کی سمجھ آئے۔ تجھے نہیں آتا تو الحمدللہ سے لے کے والناس تک اس کا مطالعہ فرما، تجھے پتہ چلے۔ آج ہمارا حج بھی معذرت کے ساتھ، آج ہماری قربانی بھی سوائے ریاکاری کے کچھ نہیں رہا۔ اگر نماز پڑھنے کے بھی پیسے ہوتے نا کہ اس مسجد میں 100 روپیہ لیتے ہیں نماز کا، اس میں 500 لیتے ہیں، میں وہاں پڑھ کے آتا ہوں نماز، میں دوائی فلاں ڈاکٹر سے لیتا ہوں جس کی 5000 فیس ہے اور 2 مہینے پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، میری سائیکی ہو گئی ہے۔ یہ پڑھ کے دیکھیں ذرا، سورت حج، سورت آل عمران، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بات اور طرف نہ نکل جائے، میرے مالک نے نماز جہاں مرضی پڑھو، جب مرضی پڑھو، جب مرضی سے مراد یہ نہیں ہے مطلب کہ جب سفر پہ ہو تو جب مرضی پڑھو،
دو دو اکٹھی کر کے پڑھ لو، لیکن مقام پہ ہو، گھر پہ ہو، اپنے شہر میں ہو، سہولت میں ہو تو فوری پڑھو، جہاں مرضی پڑھ سکتے ہو۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی ہوگے اللہ کو آگے ہی پاؤ گے۔ روزہ جہاں مرضی رکھ سکتے ہو، نماز کی معافی نہیں، روزے کی معافی نہیں۔ وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ عَلَى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاهُمْ، یہ جو گنتی جو ہے نا، ریلیکسیشن ہے، ہمیں سہولت ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ پورے کرنے ہی کرنے ہیں۔ ہم کہتے چل چھوٹ کے چل کوئی بات نہیں۔ روزہ بھی جہاں مرضی ہو رکھنا ہے، نماز جہاں مرضی ہو پڑھنی ہے، زکوٰۃ پیسے ہیں تو دینی ہی دینی ہے جہاں مرضی ہو، لیکن حج ایک جگہ پہ ہی ہونا ہے۔ حج ایک ہی جگہ پہ ہونا ہے، وہاں عرفہ، مزدلفہ، عرفہ سارا ادھر وہ ایک ہی مقام ہے، ادھر ہی ہونا ہے۔ اور بات بھول نہ جاؤں تو 9 کا جو روزہ ہے نا، ہماری 9، ان کی 9 نہیں، ہماری 9 جو روزہ ہے ذی الحجہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ روزہ 1 سال پچھلے اور 1 آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو خود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو خدا کی قسم مالک کو نہیں سمجھا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہوگی آگے جا کے کہ ابراہیم نے کیسے سمجھا تھا مالک کو، کیسے تحقیقیں کی تھی، کیسے کبھی سورج دیکھا، کبھی چاند دیکھا، کبھی کسی کو دیکھا، کبھی کسی کو دیکھا، گل سمجھ نہیں آئی۔ انی بریء مما تشرکون، یہ سارا یہ چکر ہے۔ اعلان کر کے پنڈوں نکل گئے تھے کہ میں بری ہوں بھائی جی جو تم شرک کرتے ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر مثالیں دے دے کے انہوں نے جو مالک نے ہم تک پہنچائی ہیں، مثالیں دے دے کے کہ یہ کیا کرتے ہیں تمہارا۔ بلکہ ایک جگہ مالک نے فرمایا ہے، یہ زبردست ترین دن ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، شرک سے بچنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا مخالف کیا ہے؟ شرک۔ اس سے بچنے کے لیے میرے مالک نے یہ دن دیے ہیں اتنے اتنے بہترین۔ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اس میں ایک روزہ آ گیا اینڈ پہ۔ ہم نے تو نمائشیں کرنی ہوتی ہیں نا، ہم نے تو دکھانا ہوتا ہے، ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا، یہ عمرے پہ گیا ہے، نیکسٹ ہم بھی جائیں گے، یہ حج کے لیے گیا، اگلے سال ہم بھی جائیں گے حج پہ، جیسے بھی جانا پڑے۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، اگر مالک سے تعلق نہیں تو حج بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ مالک سے تعلق نہیں، عمرہ بھی کچھ نہیں، حج بھی کچھ نہیں، نماز بھی کچھ نہیں، قربانی کوئی شے نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے، سنا ہے، میں نے واقعے سنے ہیں۔ ابراہیم اسماعیل 2 باپ بیٹا تھے، دونوں نبی تھے، وہ چھری پھیرنے گئے، ادھر سے دمبا آ گیا، لو جی چلو دمبا کرے ہم۔ یہ قربانی نہیں ہے میرے بھائی، اپنی خواہشات پہ چھری پھیرنی ہے۔ مالک کو دیکھنا ہے ہم نے۔ زین للناس حب الشہوات، جو شہوات ہیں نا اندر، جو خواہشیں ہیں، وہ خوبصورت بنا دی گئی ہیں انسان کے لیے۔ آج یہ تعلیم دیکھ لیں، کون دیتا ہے تعلیم اپنے بچے کو؟ کون خوشی کے ساتھ مسجد میں لے کے آتا ہے، چلاؤ بیٹا مسجد چلے؟
سکولیں تو چھوڑنے جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں چھوڑنے، ہم بچے کو لینے بھی جاتے ہیں، فیسیں بھی دیتے ہیں، گھر میں ٹیوٹر بھی آتا ہے، جس دن پیپر ہوتا ہے نیکسٹ ڈے اگلے دن پیپر ہے، تیاری کرنی ہے یا کچھ ہے، قاری صاحب آئے ہیں پڑھانے، قاری صاحب آج چھٹی کر لیں، کل منڈے کا پیپر ہے، تیاری کرنی ہے۔ مالک نے یہ نہیں پوچھنا، کبھی بھی نہیں پوچھنا، یہ میرا تعلق نہیں ہے مالک سے، اس لیے میں اس کے نیڑے نہیں جاتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہمارا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اصل چیز تعلق باللہ ہے، پھر لا الہ الا اللہ آتا ہے، اصل چیز تعلق باللہ، پھر لا الہ الا اللہ آتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ نہیں آنا تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ ایسے ہی نہیں ابراہیم کا بار بار ذکر آتا علیہ الصلاۃ والسلام، ایسے ہی نہیں 5 لڑیاں نبیوں کی بھیج دی میرے مالک نے، ایسے ہی نہیں جو اینڈ پہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اور میں شروع میں کرنے لگا تھا بات، لیکن اب میں کرتا ہوں۔ ہم اپنی بات کریں، ہم وہ قوم تھی، وہ قوم وہ امت تھی، ہم ہیں تو ابھی بھی، لیکن نکمے ترین، جن کا ذکر قرآن میں تورات اور انجیل میں بھی آتا تھا، ہے ذہن میں آپ کو؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اصل مقصد کافر ان کو دیکھ کر میں نے تورات اور انجیل میں مثالیں دی ہیں کہ ایک محمد آنے والے ہیں، ان کی امت کو دیکھنا صلی اللہ، ہم امت ہیں، ہمیں اعزاز دیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمارا ایوارڈ تھا، یہ کپ جیت کے آتے ہیں تو آفس میں لگایا ہوتا ہے، الماری میں فریم کرا کے ہم رکھتے ہیں، یہ کپ ہم نے جیتا تھا اور مالک نے ہمیں کپ دیا تھا، تعریفی سند دی تھی میرے مالک نے، ہم تو اس مالک کو بھی بھول گئے ہیں۔ کر لیں خدا کی قسم، ان 10 دنوں میں کر لیں جو کچھ ہوتا۔ قربانی کا ذکر پچھلے جمعے میں نے کیا تھا، وہ کیسی لینی ہے، لیکن قربانی چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، قربانی مہنگی لینے کا نام نہیں ہے، قربانی سمجھنے کا نام ہے۔ میں قربان کس کو کرنا ہے؟ میرا دل نہیں کرتا منڈے کو مولوی بناؤں، لیکن میں مولوی بناؤں گا منڈے کو، خدا کی قسم۔ یہ مولوی کوئی پروفیشن نہیں ہے، یہ کریٹ ہو گیا بعد میں، یہ مولوی پروفیشن نہیں ہے، یہ پیشن ہونا چاہیے تھا ہر بندے کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب کو کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک مسئلے کا بھی پتہ ہے تو آگے پہنچاؤ، پڑھو، دین سیکھو۔ لیکن ہم نے مولوی ازم کو بھی پروفیشن بنا لیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو اپنے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ میں بات کر رہا ہوں، چھری پھیرنے کا نام قربانی نہیں ہے، اللہ کو کچھ نہیں جاتا اس کا۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ ادھر تقوی، التقوی ہا ہنا، 3 دفعہ اشارہ فرمایا نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی ادھر ہے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میں دیکھتا ہوں پاویں چھوٹا سا لیلا ہے، جذبہ کتنا ہے اس میں، جذبہ کتنا ہے۔ اگر جذبہ دیکھنا ہے تو صحابہ کی سیرت بھی پڑھا کرے کبھی کبھی۔ اللہ سے دعا فرمائے، میں بار بار کہتا ہوں یہ دنیا ادھر ہی رہنی ہے، آگے یہ کام آنا ہے۔ یہ تو شاید آپ سیریس لیتے ہوں، لیکن ہے مذاق کی بات کہ لیلے نے پل سرا سے گزارنا ہے، ہمیں یہ نہیں ہے، ہمارے عمل نے ہمیں گزارنا ہے۔
لیلا کہاں سے آ گئی اس میں؟ سنت اتنی پیاری، طریقہ اتنا پیارا کہ رہتی دنیا تک یہ ہوگا۔ میں ترجمہ سناؤں گا، سورۃ حج کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اگر منسک دیکھنے ہیں نا حج کے، تو پورے کا پورا 5واں رکوع پڑھ لے سورۃ حج کا، پورے کا پورا 5واں رکوع، سورۃ حج کا 5واں رکوع، پورے کے پورے مناسک کروانے کے طریقے، قربانی کے جانور، یہ کس کس کو دینا ہے، کیسے کرنا ہے، سب اس میں موجود ہے۔ سارا کام مولویوں پر نہ چھوڑا کریں، سارا کام مولوی پہ مت چھوڑا کریں۔ یہ مالک نے نہیں کہنا کہ آپ نے یہ اس مولوی کے پیچھے کیوں گئے، یہ انہی مواقع میں یہ بھی بات آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ مالک جو کہتے ہیں ان پیروں سیروں کے بارے میں، ان کو اکٹھا کر لیا جائے گا، ان سب کو اکٹھا کر کے پوچھا جائے گا۔ بلکہ ایک پیغمبر کا بھی نام لیا میرے مالک نے، جو اکٹھا بات شروع کی تھی لا الہ الا اللہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھنا ہے رب نے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، عیسیٰ جی آپ نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو لوگ معبود بنا لیں۔ عیسیٰ سن کے پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے نہیں 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 اللہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر بھی نبی ہوتا ہے، کہا یا اللہ اگر یہ گناہ گار ہیں تو ان کو معاف فرما دے۔ اصل چیز ہے مالک سے تعلق، اس کی رضامندی۔ جب وہ راضی ہو گیا تو وارے نیارے، جب وہ راضی نہیں ہوا یہ دنیا بھی گئی، اگلی دنیا تو پکی گئی، وہ تو خالدین فیہا والی دنیا ہے نا، ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، اس میں موت نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ موقع دیا ہے میرے مالک نے، یہ 10 دن موقع دیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلیہ بتاتا چلوں آپ کو کہ مالک سے ملنا ہے تو لا الہ الا اللہ اکثر ورد کیا کریں۔ اگر مالک کو ملنا ہے، مالک کو ڈھونڈنا ہے تو لا الہ الا اللہ 4 لفظ ہے صرف، کوئی گنتی نہیں، کوئی ٹائم نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی ہو وہ موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ 2 ہوتے ہیں، ایک واحد مالک اور دوسرا شیطان۔ شیطان ابھارتا ہے اس کو برائی کی طرف، وہ اندر گھس کے کرتا ہے آپ کو تنگ، لیکن مالک غفور الرحیم ہے، وہ پوری پروٹیکشن دیتا ہے تمہیں، دماغ دے کے اس نے کہا ہے جاؤ، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا اِمَّا كَفُورًا، چاہے مان لو چاہے نہ مانو، میں نے دکھا دیا ہے تمہیں۔ پھر بھی سب کچھ کر کے بھی اس سے معافی مانگو گے تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ معاف بھی کرنے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے، صرف پلاٹ ہی نہیں لے کے دیتا، گھر بھی بنا کے دیتا ہے اوپر۔ غفور الرحیم ہے، سمیع علیم ہے، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی، کوئی نہیں ہے اس کائنات۔ میرے مالک ایک دفعہ جیسے ہم نہیں کہتے او گل سن یہ دیکھ یہ کیا کہتے ہیں، فرمایا وَضُرِبَ لَكُم مَثَلٌ، او لوگوں ادھر ہو تمہیں میں ایک مثال دوں، یہ جتنے بھی ہیں نا جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بھی اللہ کا کام کر سکتے، یہ بھی کر سکتے، یہ فلاں بابا جی یہ کرتے ہیں، فلاں یہ اتھارٹیاں دی ہوئی ہیں نا ہم نے، جیسے ہندوؤں نے دی ہوئی ہے نا اپنے، یہ لکشمی دیوی ہے، یہ فلاں دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، یہ دیوتا ہے، ہم نے بھی وہی کام کیے ہوئے نا، ادھر تو رہتے تھے اکٹھے۔ فرمایا یہ سارے اکٹھے ہو گئے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔
ایک مکھی تک نہیں. مکھی کتنی بڑی ہے؟ اتنی. فرمایا یہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. ان یسلکہم الذباب شیئا لن یستنقذوہ. اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ لے جائے تو واپس تو یار ہم پتہ ہے، ہم کو سارا پتہ ہے، لیکن مالک سے تعلق کیوں نہیں جڑ رہا؟ آج سے عہد کر لیں، ارادہ کر لیں، اپنے مالک سے دل سے کہیں کہ یا اللہ ہم کو اپنا بننے کی توفیق عطا فرما. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. کہہ دیا کرو اسے یا اللہ نہیں ہوں نیک، میں گناہگار ہوں، چاہتا ہوں کہ نیکوں کی لسٹ میں میرا نام شامل ہو جائے، نیک نہیں ہوں میں. احب الصالحین، لیکن پسند ضرور ان کو کرتا ہوں. مجھے بھی ان کی وہ کیا کہتے ہیں بیٹھنی نصیب عطا فرما. میں جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ اودی بہنی بہ گیا ہے، وہ یا اللہ ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. جو ان کی صحبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، جو مالک کی رضا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ 10 دن جو لیال عشر ہے، جو وذکر اللہ فی ایام معلومات ہے، کہ یہ جو معلوم ہے آپ کو دن، ان پہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. تو عہد کریں آج سے جتنے دن بھی باقی ہیں، یہ 4 ہم نے چیزیں، یہ بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے جہاں مرضی، کمرے میں، گھر میں، بازار میں، ہر جگہ یہ ہم نے پڑھنا ہے. جو ایک دفعہ سبحان اللہ، ایک دفعہ الحمدللہ سے، ایک دفعہ اللہ اکبر سے، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ سے، اتنی فضیلتیں ہمیں، اتنے ثواب مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے. پھر بات وہی میں دہراتا چلوں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ الگ 2 چیزیں. وصوم رمضان والحج، ان میں مماثلت، یہ 2 الگ چیزیں. ان میں یہ روزہ بھی ہے، ان میں یہ دن بھی خاص ہیں. رمضان میں وہ دن خاص تھے، لیکن یہ اللہ رب العزت نے اس حج کے دنوں کو، یہ ذرا غور فرمائے مالک نے، اس میں نماز بھی ہے حج کے دنوں میں، اس میں سفر بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے. یہ جتنی 3 چیزوں میں سب کچھ تھا، یہ اکیلے حج میں موجود ہے. اور یہ کر کے کس نے دکھایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کی مثال کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے جلدی تشریف لائیں، ضرور ہم بات کریں گے کہ مالک نے ابراہیم کو اتنے ایوارڈ اور اعزازات سے کیوں نوازا. اور سب سے بہترین اعزاز ان کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم. سب سے بڑا اعزاز ہے کہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، جن سے بڑھ کر کوئی نہیں، جن کا مقابلہ کوئی نہیں، جو امام الانبیاء ہیں. اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، ہمارا بھی اعزاز وہی ہے نا کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. ہم بھی بھاری پارٹی سے ہیں. قیامت والے دن جب ہونی ہے نا بات، تو سب نے کہنا ہے رب نفسی، انہوں نے کہنا ہے رب امتی. ہم پاری پارٹی میں سے ہوئے نا. وہ رب العالمین ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے. وہ پوری کائنات کا مالک ہے، یہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ہم ان کے نام لیوا ہیں، اس سے بھی تعلق بنائیں، ان سے بھی تعلق بنائیں. اطیع اللہ و اطیع اللہ بھی کریں، اطیع الرسول بھی کریں. ہماری دنیا بھی ربنا آتنا فی الدنیا بھی حسنہ ہو جائے، وفی الآخرہ بھی حسنہ ہو جائے. یہی چاہتے ہیں نا ہم، یہی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اللہ سے توفیق مانگیں پھر، یا اللہ ہمیں چنگے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ تو سال بعد دن آئے ہیں نا، یہ جمعہ 7ویں دن آ جاتا ہے بھائی.
اس میں بھی کئی فضیلتیں ہیں جو میں ہر جمعے بیان کرتا ہوں، تاکہ اللہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق ہی نہیں عقل بھی عنایت فرمائے۔ نری سادے سے نہیں، جب تک پریکٹیکل کوشش نہیں ہوگی نا، انما الاعمال بالنیات ہے نا، جب نیت ٹھیک نہیں ہوگی، جب ارادہ درست نہیں ہوگا، جب میں نے کرنا ہے یہ میں کر کے رہوں گا، تو پھر تب تک کام نہیں بنتا۔ جب اٹھو گے حیا علی الفلاح پہ اس ارادے سے کہ میرے مالک کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے میں کامیابیاں لینے جا رہا ہوں، پھر بات بنتی ہے۔ ارادے سے میں نے لے کی چھری نہیں پھیرنی، میں نے دکھلاوے کے لیے یہ دمبا اونٹ بکرا یہ ویڑا نہیں لیا۔ مجھے یاد ہے، یہ تو نہیں پتہ کیا پڑھتے تھے والد گرامی، جب وہ قربانی چھری پھیرنے سے پہلے نا وہ لے کے کان میں کچھ پڑھتے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوتا، ساتھ ہی رونے بھی لگ جاتے تھے، یہ نہیں پتہ کیا پڑھتے تھے، پھر اسے چھری پھیرتے تھے خود اپنے ہاتھوں سے، پھر اس کو پیار کرنے لگ جاتے تھے کہ یہ مالک کے گھر راستے پہ جا رہا ہے، مالک کو دیا ہے ہم نے۔ اللہ سے دعا کریں یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، یہ بھی دعا کریں یا اللہ اپنے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ دل سے جب گھر سے نکلا کریں نا، جب نکلا کریں نماز کے لیے یا جمعے کے لیے، یہ کیا کریں کہ میں اپنے مالک کے گھر جا رہا ہوں۔ جب وضو کریں نا، میں پچھلے جمعے میں شاید بتایا تھا، جب وضو کریں تو ذہن میں رکھا کرے میں نے اپنے سونے مالک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو میں پیارا سا منہ دھو کے اس کے سامنے کھڑا ہوں، میں صاف ستھرا ہو کے اس کے سامنے کھڑا ہوں، یہ جذبہ ذہن میں رکھا کرے، پھر دیکھنا تعلق بنتا ہے، پھر دیکھنا کیسے تعلق ہوتا ہے، پھر دیکھنا کیسے وہ اپنے ساتھ کھینچ کے گلے لگاتا ہے تمہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ریاکاری سے محفوظ فرما۔ پھر وہی بات دہراتا ہوں، لیلا جو پچھلے جمعے بتایا تھا کہ لا تذبحوا الا مسنّا، دوندا کرنا ہے جو بھی جانور ہے، صحت مند بلا عیب، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، تو نمائش نہیں ہونی چاہیے، نمائش نہیں ہے، ادھارے لے کے قربانی مت کریں۔ ایک ہوتا ہے وقتی طور پہ نہیں، ایک ہوتا ہے کسی کو دکھاوے کے لیے، نہیں بھی ہیں تو کتوں لے کے دے دو، یہ نہیں کرنا ہم نے۔ جب یہ کام ہوگا، نیت صاف ہوگی، تو یہ ذہن میں ہوگا کہ یہاں اسماعیل کو چھری پھری تھی، ذہن میں یہ ہوگا، وہ سٹوری، وہ کہانی جو رہتی دنیا تک قائم رہنی ہے، رہتی دنیا تک۔ میں ترجمہ سناؤں، ٹائم بھی ہو رہا ہے، ذرا غور سے سننا۔ سورۃ حج کی آخری آیت ہے، مالک نے شروع یہاں سے بات کی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور کوشش کرتے رہو اللہ کے راستے میں جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہوا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھے تھوڑی سی، اس نے چنا ہوا ہے تمہیں، ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں، خاص من رب العالمین، خدا کی قسم یہ اس کی توفیق ہے جو تم یہاں بیٹھے ہو، اور میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں جو مجھے یہاں اس نے سلیکٹ کیا ہے۔ اور بتاتا چلوں، بڑی سینسٹیو جگہ پہ ہوں، یہ میرا پروفیشن نہیں ہے، یہ میرا پیشن ہے، کوئی پروفیشن، یہ میں کمائی کے لیے نہیں جمعے پڑھاتا یا لیکچر کہیں بھی دیتا ہوں تو کمائی کے لیے نہیں میں دیتا، یہ میرے مالک نے، میں نوافل ادا کرتا رہتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے اپنی بات کرنے کے لیے چن لیا ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں، میں کبھی یہاں اپنی بات نہیں کرتا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ آپ پہ احسان ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اس کے گھر میں، اس نے بلایا ہے تمہیں، اس نے ہمیں کہا، یہ بھی باہر بھی بیٹھے ہیں، پورا گجرات بھرا پڑا ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے،
یہ اس کی توفیق ہے، اس پہ الحمدللہ رب العالمین کہا کریں۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ سنیں، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہارے دین میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ آگے آگے باتیں ہوں گی، یہ بیڑا گرک ہوا مولویوں کا، جو نام نہاد مولوی، جو دین کے لیے ٹیڑھا ہر قسم کی کجی بیان کرتے رہتے ہیں۔ مالک کہتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی حرج نہیں، میں نے کمی نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کا طریقہ ہے۔ محمد رسول اللہ کو کیا حکم ہے کہ وَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، اے نبی ابراہیم کے طریقے پہ چلنا ہے آپ نے بھی۔ ہم سب کو کہا یہ من حرج ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابے دادے ابراہیم کا یہ طریقہ ہے۔ آگے ہوا سماکم المسلمین، یہ میں اکثر بات کیا کرتا تھا میں نے کہ دو کے نام رکھ کے میرے مالک نے آج تک اس کائنات میں دو چیزوں کے نام رکھے ہیں میرے مالک نے۔ ایک یحییٰ رکھا تھا زکریا علیہ السلام کو، بابا جی تھے نا، بہت بابے ہو گئے، بہت ہی بابے، اور اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے میرے مالک کا؟ مریم کو دیا کوئی معجزہ ہے اس سے بڑا؟ عیسیٰ بغیر باپ کے دے دیا، پچھلی عمر میں اٹھا بھی نہیں جا رہا، منڈا دے دیا، اور کہا او بابا باسن لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج تک اس سے پہلے نام نہیں رکھا میں نے کسی کا، تجھے میں یا نام رکھ کے دے رہا ہوں۔ یہاں ہمیں مسلمان نام رکھ کے دیا میرے مالک نے، ہم مسلمان ہیں، وابی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہم سنی نہیں ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، دیوبندی نہیں ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس نے مسلمان رکھا ہے۔ کوئی بھی پوچھو نا کون ہو، کبھی مت کہنا وابی ہوں سنی ہوں، کہنا مسلمان ہوں۔ میرے رب کو کتنا غصہ چڑھتا ہوگا جب اس کا نام بھی ہم لینا پسند نہ کروائیں، اور اسی نام کی وجہ سے تو دنیا ہمارے پیچھے ہے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ کشمیر میں فلسطین میں کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مالک نے نام رکھا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، فرمایا من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، جو نبی دیں وہ نبی بھی اس پہ گواہ ہیں، اور تم بھی لوگوں پہ گواہ بن جاؤ کہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ سارے مسلمان ہیں۔ اینڈ پہ ایک اور مالک نے تلقین کی، ہمیں وصیت سمجھ لیں، حکم سمجھ لیں، فاقیم، فا جب فے آ جائے اس کا مطلب ہے بس، فاقسم بس، دی اینڈ، فاقیم الصلاۃ، بس تم نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، واعتصموا باللہ، وہ اللہ کو مت چھوڑنا۔ سورۃ حج آخری آیت، واعتصموا باللہ، اللہ کو مت چھوڑنا، ہوا مولاکم، وہ تمہارا بیلی ہے۔ دیسی ترجمہ، دیسی اپنی زبان جو سمجھ آ جائے، ہوا مولاکم۔ لوگوں کو تو پتہ نہیں کون کون مولا ہے نا، علی مولا فلانا، مولا فلانا، مولا شہنشاہ مولا، پتہ نہیں کیا کیا مولا ہے۔ ہوا مولاکم، وہ مولا ہے تمہارا۔ نعم المولا و نعم النصیر، نہ اس سے بڑا کوئی بیلی ہے اور نہ ہی اس سے بڑا کوئی مددگار ہے۔ یہ اگر میرا یقین بن جائے، میرا توکل ہو جائے، اس چیز پہ میں بھروسہ کر لوں کہ مالک کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہو وہ مالک کو کچھ نہیں سمجھتا، تو جب پیسہ نہ ہو پھر وہ اللہ جی کرتا ہے۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، سورت اسی فجر میں جس میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اسی صورت میں آگے جا کے مالک فرماتے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب میں اس کو ذرا دیتا ہوں نا، جو کہتے ہیں نا اللہ نے دی بام پھڑ لی، جب میں بام پھڑتا ہوں نا تو کہتا ہے موجاں لگ گئی ہیں، اکرمن میرے مالک نے بڑی عزت دی ہے مجھے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، ذرا سا میں تھوڑا سا ٹھوکر لگاؤں نا اس کو، تھوڑا سا اس کا رزق کم کروں، فَيَقُولُ کہتا ہے ربی اہانن، اللہ نے تو ذلیل کر دیا مجھے۔ فرمایا نہیں، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کئی وجوہات ہیں اس کی، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو اپنے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 10 دن ہیں خالصتاً اس کی کبریائی کے لیے دن ہیں، اور ان کا اتنا اجر اتنا ثواب ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی ہماری۔ مجھے ایک یاد آگے جو اللہ اکبر کا جو اجر ہے نا، الحمدللہ کا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، میں اگلے جمعے میں بتاؤں گا آپ کو، جو اللہ اکبر کا ہے نا ایک دفعہ پڑھنے کا، بہترین صحت مند اونٹ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، جو گروسری کہہ لیں جسے، یا جہادی سامان کہہ لیں، اس کے ساتھ لدا ہوا ہو، جو وہ مالک قبول کرتے ہیں، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے کا اتنا ثواب ہے۔ کوئی 100 اونٹ دے سکتا ہے؟ ہم تو مولوی چندہ مانگ لیں تو مگر چڑھ جاتا، اللہ مولوی سے تو کم ہی کوئی نہیں، نہ مولوی کو دے رہے آپ، اس کے گھر میں دے کے جایا کریں آپ، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ نہیں پیسے ہیں تو پڑھ کے تو دے سکتے ہو کہ نہیں، وہ اپنا فائدہ، اس اپنی آنے والی نسلوں کا بھی فائدہ لے کے آیا کرو، ساتھ بچوں کو سب کچھ کیا کرو، اللہ سے توفیق مانگا کرو، یا اللہ ہر نیک کام ٹائم پہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔